الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا ماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر وأنا العاقب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا خير من دفنت في البقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فدا لقبر أنت ساكنه نفسي فدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اللهم صل على محمد درود آپ بھی پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام اور مختلف تنظیموں اور آرگنائزیشن کے ذمہ داران، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر سے نوٹس پر یہاں آپ تشریف لے آئے اور اپنے عزیز ائمہ کرام اور علماء کرام کا بالخصوص جناب الیاس صاحب، زبیر صاحب، حافظ زاہد صاحب، حافظ ساجد صاحب، آپ حضرات تشریف لے آئے۔ مبارک ہو الیاس صاحب کہ انہوں نے رات کل ہی یہاں واپس آئے اور ہماری اس درخواست پر انہوں نے یہاں شرکت کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر سارا سال چلتا ہے۔ یہ کائنات کا بن جانا، انسان کا بھیجا جانا اور پھر انسان کا ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جانا کہ جس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ چلتے چلتے اس مقام تک جب انسانیت پہنچی کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا یہی وہ مقام ہے کہ میں نے اپنے آخری پیغمبر کو اب بھیجنا ہے، اس کے لیے اللہ نے انتظامات پہلے سے کر دیے۔ کیا اسباب بنتے چلے گئے کہ ان اسباب کے نتیجے میں آقا انعامدار کی بعثت ہوئی، دنیا کی طرف آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ وہ حالات اگر پیچھے چلتے جائیں تو مختصراً کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ آقا انعامدار کی آمد سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو سجایا، شعور کی منازل طے کراتے کراتے اس مقام تک انسانیت کو پہنچایا
کہ جس مقام تک پہنچنے کے بعد آقا انعامدار بات کریں آپ کی بات سمجھی جائے، آقا انعامدار حکم کریں آپ کی بات مانی جائے، آپ کوئی کام کر کے دکھائیں اس کو عمل میں لے آیا جائے، آپ ہاتھ اٹھائیں اور اشارہ فرمائیں، اللہ اس اشارے کو ہاتھ اٹھانے کی اتنی لاج رکھے کہ چند عرصے کے بعد وہ سچ کر دکھائیں، جو آپ کی زبان سے نکلے وہ سچ ثابت ہو، جو آپ خواب دیکھیں وہ حقیقت بن جائے، جو آپ حکم دیں فوراً اس پر عمل ہو جائے۔ یہ وہ کیفیت جب اللہ نے پیدا کی تو اس وقت آپ آقا انعامدار کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور اس سے پہلے کیا اسباب بنائے اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، 1500 سال کا عرصہ پہلے حضرت ابراہیم تشریف لائے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اسماعیل آباد ہوئے، اور اسماعیل کی اولاد چلتے 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 اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور پھر عبد المطلب جب مکہ کے اندر آتے ہیں تو اس وقت گویا علامات اور حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر ایک ہستی نے آنا ہے، جس ہستی نے آ کے زمزم کے کنویں کو قیامت تک چلانا ہے، اس ہستی نے آنا ہے جس ہستی نے اس بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کا درس دنیا کو دینا ہے، اس ہستی نے آنا ہے جس ہستی کی وجہ سے دنیا کے صرف جسم اور انسانوں کے جسم ہی پاک نہیں بلکہ ان کے دل بھی پاک ہونے ہیں۔ وہ احوال بننے لگے، اور ان احوال میں سے ایک حال اس زمزم کے پانی کا ہے، عبد المطلب کا ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا ہے، عبداللہ کی حفاظت کا ہے، اور پھر محمد الامین، محمد الکریم کی اس دنیا کے اندر ولادت کا ہے، ولادت کے بعد بعثت کا ہے، بعثت کے بعد ہجرت کا ہے، ہجرت کے بعد فتح مکہ کا ہے جس کا ذکر الیاس صاحب کر رہے تھے، اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہے، آپ کا وصال ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر عدل کا نظام کا قیام ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، نام ان کا شیبہ ہے، اور مدینہ کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ چونکہ ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا، اور والدہ چونکہ مدینہ سے تھیں جن کو اس دور میں یثرب کہتے تھے، اپنے بیٹے کو لے کے وہاں چلی گئیں۔ مطلب حضور علیہ السلام کے دادا کے چچا تھے، مطلب حضور کے دادا کے چچا تھے۔ وہ مدینہ میں گئے، کہا کہ ہاشم کی یہ نشانی ہے، میں اس کو لے کے آؤں، اس کے باپ کی امانت میرے پاس ہے، میں وہ امانت اس کے سپرد کروں۔ مکہ کی سیادت و قیادت، حجاج کی خدمت، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ مقام ہے، میں اپنے بھتیجے کے سپرد کروں۔ امی نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں دیتی اپنے بیٹے کو، ابھی تو چھوٹا ہے 12 سال کا، کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو تاکہ میں اس کے سپرد کروں، جو ذمہ داریاں میرے پاس ہیں، جو امانت میرے پاس ہے میرے بھائی کی۔ چنانچہ یہ بیٹے کو ایک اونٹ پہ بٹھا کے لے آتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک بچے کو لے کے آ رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انسانیت بکا کرتی تھی، انسانوں کی قیمتیں لگا کرتی تھی، خدمت کے لیے لوگ خریدا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا مطلب غلام لے آئے ہو، نوکر لے آئے ہو، بیٹا تو اچھا لگ رہا ہے، تو بڑا یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ نوکر نہیں، یہ غلام نہیں، یہ میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن اس وقت سے مشہور ہو گیا عبد المطلب، اور شیبہ نے بھی کہا کہ یہ نام لوگوں نے دیا ہے مجھے قبول ہے، مطلب کا غلام، حالانکہ مطلب حضور کے دادا کے چچا ہیں۔ چنانچہ یہ
अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त से मक्का में आए और फिर वो जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दी। जिम्मेदारियां लेते लेते अल्लाह ने इनको सेहत, आफियत और सलाहियत ऐसी अता फरमाई कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में घर करते चले गए। सियादत और क़यादत के जौहर अल्लाह ने इस ख़ानदान के अंदर रख दिए थे। जब सियादत और क़यादत के जौहर हों, मौक़े इंसान को मिले तो अल्लाह ताला फल दे देता है, रंग दे देता है। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पर, छोटे चुप रहो बेटा, यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। चचा फौत हो गए, सियादत इनके हाथ में, क़यादत इनके हाथ में। अब एक दफ़ा ख्वाब देखा है कि ख्वाब में एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, कहता है उहफुर तय्यबा, तय्यबा को खोदो, तय्यबा को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब शशदर रह गए। अपने ख़ानदान से सुनते आए थे कि बैतुल्लाह के करीब एक कुआं था जिसका नाम जमजम था, और वो फिर भर दिया गया। और भरा किसने? कबीले जुरहुम ने। कबीले जुरहुम वो था जिसकी तरफ हजरत इस्माइल की शादी हुई थी। और फिर मुकाबला होता रहा कबाइल का आपस में, और बिल आखिर जब उन्होंने देखा कि ये शिकस्त हमें हो रही है तो इस जमजम के कुएं को भर दिया और भर के चले गए, मक्का छोड़ के चले गए। अब ये कहानी उनके खानदान में नस्लन बाद नस्ल चली आ रही थी। इनके दिल में ख्वाहिश हुई किसी तरीके से ये पता लगता कि कुआं कहाँ पे है। वो ख्यालात भी थे और अल्लाह की तरफ से इशारा मिला कि तय्यबा को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सोचता रहा, चुप रहो बेटे, चलो आप जाओ, छुट्टी करो, शाबाश जाओ, इनको सदाकत भाई जरा करें, रवाना करें। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सोचता रहा तय्यबा क्या चीज होगी। चुनाचे दूसरे दिन फिर मैं सो गया। सोया तो कोई शख्स कह रहा था उहफुर बर्रा, बर्रा को खोदो। कहते मैंने पूछा मल बर्रा, बर्रा क्या चीज है, तय्यबा क्या चीज है, लेकिन जवाब ना आया। वो गायब, वो आवाज गायब। वो हातिफ था। आज हातिफ अरबी में फोन को कहते हैं। उस दौर में हातिफ उस गैबी आवाज को कहते थे जिसका वजूद नजर ना आता था लेकिन आवाज सुनी जाती थी। चुनाचे फिर तीसरे दिन ख्वाब आया और फिर वो कहने वाला कह रहा था उहफुर मजमूना, मजमूना को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने पूछा कि वो क्या चीज है, मगर जवाब नहीं आया। चौथी दफा फिर आया उहफुर जमजम, जमजम को खोदो। पूछा कि जमजम कहाँ पे है, बताया कि जहां पर काले रंग का कौवा है और जहां पर लोग ज़िबा करते हैं और खून के निशानात हैं वहां खोदो। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं वहां चला गया। बेटा था एक उस वक्त हारिस, उसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब का। वो हुजूर के क्या हुए, चचा। तो हारिस को साथ लिया। कहते मैंने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन खुदाई होते होते और करते करते हमने बाकी लोगों को भी दावत दी कि आओ भाई तुम भी इस कार खैर में शरीक हो जाओ, ये किसी का जाती नहीं है। सब ने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया। इस मौके पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काश मेरे भी बच्चे होते, ज्यादा जवान होते तो मैं आज ये मुश्किल का दिन न देखता। तन्हा हूं, कोई साथ नहीं दे रहा। चुनाचे हारिस और अब्दुल मुत्तलिब ने बाहमी कोशिशों से कुआं खोद लिया, पानी मिल गया। वो खजाना जो छुपा हुआ था बैतुल्लाह के लिए वो भी मिल गया। अब जब पानी मिल गया तो कौम के लोग सारे आ गए, कहने लगे इसमें तो हम सब शरीक हैं, ये तुम्हारा थोड़ी है, ये तो बैतुल्लाह के कुर्ब जवार में निकला है, इसमें हमारा भी हक है। ने कहा तुमने खुदाई में हिस्सा नहीं लिया, तुम पक्की पकाई पे आ गए हो, तुम बगैर मेहनत के लेना चाहते हो, ये तो ज्यादती है।